Like you mentioned کہ by nature kids are more curious. They are. اور اگر ہم ان کو جو وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس بیسیکلی ایک قسم کا وہ they are learning about the world, they are having those little science experiments. جی تو اگر آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا ان کو روکتے ہیں بھاگ جاؤ کچن سے, وہ کہہ رہی ہے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آٹے میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھنا چاہ رہی ہوں دال میں کیا ہے. اب وہ مگر ہم لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نکل جاؤ کچن سے, کچن گندا ہے, میس ہو جائے گی. بٹ دا چائلڈ وانٹس ٹو ہیو دیٹ میس, وانٹس ٹو ہیو دیٹ فیلنگ کہ آٹا کیسے ہو رہا ہے, کیا دال کیسے کرنی ہے, کیونکہ وہ کھاتی تو ہے وہی کھانا. مگر یہ کہ ہم لوگ اس کو بھگا رہے ہیں کہ نہیں اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے, وہ میلی ہو جائے گی. ظاہر ہے یہ مڈل کلاس فیملیز میں اور یا جو سو کالڈ اس میں ہے کہ وہ ہمارے ہاں ہائیجین کے کوٹ ان کوٹ عجیب قسم کے کانسیپٹس ہیں, جہاں پہ ہمیں کیا گندا ہے کیا صاف ہے کیا کچھ ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ یونیلیور کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا صرف کیونکہ وہ برانڈ بیسڈ میسیجنگ تھی, تو وہ ڈرٹ از گڈ والا آپ کو یاد ہوگا. تو ہم نے ایکچولی پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ میں ان کے ساتھ بہت کام کیا, اور ڈرٹ از گڈ کی سرف ایکسل کی وجہ سے ہم نے جو پہلی دفعہ پاکستان کا جو کریکولم تھا ارلی چائلڈہڈ کا 2002 میں جو بنا تھا اور پھر 2006 میں جو بنا تھا خصوصی طور پہ, اس کو اردو کی ٹرانسلیشن اور وہ سب سرف ایکسل نے, اور آئی تھنک ہم نے کوئی 20,000 کتابیں چھپائیں انہی کے پیسوں سے اور ہر جگہ بانٹی, کیونکہ انگریزی میں ٹیچرس کو مشکل ہو رہا تھا سمجھنا. تو مگر بنیادی ان کا بھی تصور یہی تھا, خیر وہ تو صرف بیچنا چاہ رہے تھے, مگر یہ ایک بہت بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو ہمارے بچپنے میں مزہ آتا تھا نا کہ ہم کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں 2-22 برس کی عمر سے اپنے نانا کے کچن میں یا دادا کے وہاں پہ بیٹھ کے پیڑھی پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کھانا بنے گا, کھانا بٹے گا, کھانا کھائیں گے یا جو مرضی ہوگی. مگر دیٹ میس آف دا کچن واز ونڈرفل, اٹ ٹاٹ اس سو مینی تھنگس. خوشبو اور یہ سب کچھ ڈسٹنگوش کرنا, چاول کی خوشبو کیا ہے, دال کی خوشبو کیا ہے. میرے تو خیر یہ سینسری پرسیپشنز تو تب سے ہیں اور ہم بچوں کو دور رکھتے ہیں. امیجن کریں وہ بچہ جس نے کبھی دھان کی خوشبو نہ سونگھی ہو اور مزہ نہ آیا ہو, یا اس نے چاول پکتے دیکھ کر اور اس میں سے اس کی جو خوشبو ہے, جو ایسوسیشنز ہیں نا, مگر ہم تو وہ ایسوسیشنز ختم کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ہم جینٹریفائی ہوتے ہیں, اس جینٹریفیکیشن میں ارلی چائلڈہڈ کی جو اسٹیمولیشن ہے وہ چلی جاتی ہے. ہم اس کو سب چیز پکی پکائی تیار شدہ دینا چاہتے ہیں. بچے کو اس میس میں سے نہیں گزارتے تاکہ اس کو ایک ایفرٹ لگے کہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ چاول ابھی ایسا تھا, پھر یہ بھگویا گیا, یہ پکایا گیا اور پھر میرے پیٹ میں گیا. The child knows all those steps. So all these things are important for the brain development early on. Because the brain is looking, like water, the brain is looking for all these stimuli. اور ہم اس stimuli کو بچے سے دور رکھتے ہیں. اور وہ جو بچے کی نشو و نما میں وہ گیپ آ جاتا ہے, سو کالڈ یہ بہت ہی نیٹ اور ویل مینجڈ ارلی ایئرز ٹریننگ میں یا ایجوکیشن میں, وہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. کیونکہ وہ ذہن کی جو نشو و نما ہے اور جو ایک فیوریس اس کی گروتھ ہے, سنیپسز ہو رہے ہیں, اور یہ سب ہمارے پاس ڈیٹا تو 90 سے تو MRIs کے بعد اور پھر برین ڈیولپمنٹ نیورو سائنسز کی جو ساری امیزنگ جو اس کی نالج ہے, وہ اس کے بعد تو آپ کو آف کورس یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے, مگر وہ جو نالج ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دس از سچ اے فری فلوئنگ ہیپننگ اینڈ فیوریس ہیپننگ, بٹ ویئر وی آر کانسٹنٹلی ڈمنگ اٹ ڈاؤن, یا اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو جتنے بھی گروتھ پوائنٹس ہیں اس کو ہم بند کر دیں. سو کالڈ بچے کی نگرانی کے لیے, بچہ کی تکلیف نہ پہنچے, بچہ از مینٹ ٹو ایکچولی بی ایکسپوز ٹو ہر قسم کی تکلیف بھی, سکھ بھی, خوشی بھی, غم بھی. اور یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اور ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں, کیونکہ شاید میری اپنی زندگی میں ایسا ہو, مگر مجھے یاد ہے کہ میرے ابا جب جیل میں گئے 84 میں وہ بہت تکلیف دہ جیل تھا, کیونکہ 6 مہینے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ زندہ ہے. تو بڑا والا بیٹا میرا 4 برس کا تھا, ابھی چھوٹا پیدا نہیں ہوا تھا,
مگر اس نے دیکھا کہ اماں سارا وقت گاڑی پہ جب مجھے چھوڑنے جاتی ہیں تو بھی رو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس کو بتایا, بیکاز میرے ہاں تو میں تو بلیو ہی نہیں کرتی تھی کہ بچوں سے کچھ چھپایا جائے. تو اس نے پھر اس کے بنیاد پہ اپنی آرٹ کی اس نے ایکسپریشن میں ایک پتنگ بنائی. پتنگ کے بہت اچھی سی پتنگ تھی اور بہت اونچی سی دیوار تھی, اور اس نے لکھا کہ یہ میری جو میجک کائٹ میرے نادا کو کسی طرح سے آزاد کروا دے. تو بڑے پریشان ہوئے اسکول والے بھی, کیونکہ اب ظاہر ہے اسکول والے پریشان تھے کہ بھئی کوئی کامن کرمنل کا گرینڈ چائلڈ ہے, کیا ہے. میں اٹلانٹا میں رہتی تھی تو میں ان کو سمجھایا, تو انہوں نے کہا تم نے اتنا ایکسپوز کر دیا بچے کو. میں نے کہا میں رو رہی ہوں, 6 مہینے سے یہ نہیں پتا کہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں, تو میں اپنے آنسو چھپا لوں اپنے بچے سے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں تم سب کچھ تم لوگ کر دیتے ہو؟ میں نے کہا کیوں, یہ ایک ریئل پین ہے ہماری زندگی میں, ایک مائل سٹون پوائنٹ ہے جہاں پہ ہماری زندگیاں بدل گئیں, اور میں کہوں کہ میرے بچے کو میں اس سے کہیں بچا کے رکھوں, یہ تو کوئی حفاظت نہ ہوئی. This is not the principle of protection of a child. The child has to understand emotions or pain and happiness and all of that. تو I think کچھ ہم لوگوں نے بھی کوئی بہت, as I said کہ کچھ مائیں تو بہت کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے, مگر وہ جو نوشن ہے جینٹریفیکیشن کا, جینٹریفائڈ مدرس, دے وانٹ ایوری تھنگ جسٹ سو. اب مطلب میں اگر آپ کہیں کہ اچھا آپ اولڈ اسکول ہیں, ہاں میں اولڈ اسکول تھی اس طرح سے کہ میں نے دونوں اپنے بچوں کے لیے کبھی کپڑے خریدے ہی نہیں پیدا ہونے سے پہلے. اچھا اس لیے نہیں کہ میں سپرسٹیشس تھی, میں نے کہا ویسے ہی ایک امریکہ میں پیدا ہوا, ایک انگلینڈ میں پیدا ہوا. اچھا یہاں پہ تو دقت ہی نہیں ہے نا. پہلے تو زمانے میں وہ ہماری دادیاں نانیاں کپڑے بنا رہی ہوتی تھیں, کوئی سویٹر بن رہی ہوتی تھیں, کچھ بڑی مشکل سے چیزیں. وہاں پہ تو پرابلم ہی نہیں تھا کہ آپ بس 2 گھنٹے کسی کو کہو کہ بھئی ایک لسٹ بنا دو, بھیج دو ایک دکان پر, کہو یہ لے آنا. یہاں پہ تو مشکل ہی نہیں تھی, مگر میں نے نہیں لیے. ان کا پہلے بچے کے لیے بھی نہیں. میں نے کہا نہیں, اس زمانے خیر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے. I'm talking about 1979. مگر I just said کہ کیا فرق پڑتا ہے, let the child come into this world. یہ سب چیزیں تو 1 منٹ میں مل جاتی ہیں, تو زندگی آسان ہو گئی یہاں پہ. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی تھی ایسے آسان, تو اتنا کون سی بڑی دقت ہے. مگر جو جینٹریفائڈ نوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, کمرہ بنا ہو, اس پہ رنگ یہ ہوں, اس کی یہ چیز ہو. اپنے لیے مشکل بھی ہے کہ پیسے ہونے چاہیے اتنے, اور پھر اس اسکول میں جانا ہے. ہمارے زمانے میں تو وہ فرق ہی نہیں پڑتا تھا کون سے اسکول میں بھیج دیا. اب وہ فکر ہے کہ وہ 2.5 لاکھ کہاں سے لائیں گے رجسٹریشن. مطلب اپنے لیے مشکلیں بھی ماں باپ نے پیدا کر لی ہیں, مگر اس میں جو what really gives children the space to grow, the enabling environment, the experimental environment, مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے.